ہے، اب بتا قرآن بچانا ہے یا مساجد کو بچانا ہے؟ کہا سمجھ نہیں آتی۔ میں نے کہا سمجھ تو بالکل بھی نہیں آئے گی نا، اگر سوچ صدیق اکبر والی ہو تو سمجھ آ جائے گی، اگر سوچ ہو ابو جہل والی تو سمجھ خاک بھی نہیں آئے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدر۔ 11ویں شریف ہے، اصال ثواب ہے۔ کیا ہے؟ اصال ثواب۔ آپ غوث پاک کی مجلس میں آئے ہو، حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی محفل میں آئے ہو، کیا ملے گا؟ بولو تو سبحان اللہ۔ 11ویں والے پیر رحمت اللہ علیہ کا اپنا فرمان، اور اس دلیل کو میاں والی سے لے کر چکوال تک، چکوال سے لے کر ڈی اے خان سے ڈی جی خان سے سکھر سے بکھر سے کراچی سے اسلام آباد سے منڈی بھولدین سے انڈیا سے لے کر عرب سے لے کر مشرق سے لے کر مغرب سے لے کر شمال سے لے کر جنوب سے لے کر بہرام ٹون تک کوئی دلیل دا توڑ پیش کرے تھا تو فقیر اپنے طرف 5000 روپیہ انعام دے سی، لیکن دیسا کوئی نہ۔ تو ساسو کینے دیسا اس واسطے کھونا جلے گال جو سچی ہے دیونا کینے پوسی، دیونا تا تاں پوسی کو چٹا میں لونڈ ماری بیٹھا، جلے میں ماری بھی سچ بیٹھا، سچ گل کی تھی بیٹھا، بات بھی سچی ہو اور بات جیسے کر رہا ہوں ویسے ہو، تو پھر کس بات کے 5000 دینے پڑیں گے؟ دینے نہیں پڑیں گے، پھر لینے پڑیں گے۔ بولتے سبحان اللہ۔ تھوڑے کو نہیں منگنے ہو جے راک سی تو تو دے کل مجھے تو بولو چا سبحان اللہ۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی مجلس، آپ 11ویں شریف کرتے ہیں، کسی نے دودھ دیا ہوگا، کسی نے حلوے شریف کے لیے لنگر دیا ہوگا، کسی نے چینی کے لیے لنگر دیا ہوگا، اپنے استطاعت کے مطابق کسی نے 20 روپے دیے ہوں، کسی نے 50 دیا ہوگا، کسی نے 100 دیے ہوں گے، کسی نے 200 دیے ہوں گے، کسی نے کچھ بھی نہیں دیا ہوگا، اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا، لیکن دل میں 11ویں والے کی محبت رکھتا ہے۔ لیکن یاد رکھو آج جامعہ مسجد صدیق اکبر کا استاد جی آپ کو بتا کر جائے گا، جس نے دیا ہے وہ بھی خالی نہیں جائے گا، جس نے نہیں دیا وہ بھی خالی نہیں جائے گا۔ کیوں؟ 11ویں والا پیر ہے، حسین کی اولاد میں سے ہے، حسنی حسینی سید ہے، اور حسنی حسینی سید کسی کو خالی لوٹاتا ہی نہیں ہے۔ اب سنیے، آپ نے 11ویں شریف کی محفل کو سجایا ہے تو آپ کو کیا ملے گا؟ یہ ہے اخبار الاخیار کتاب ہے، لکھنے والا کون ہے؟ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی۔ میرے جیسا مولوی نہیں ہے، بڑا ہے، عاشق رسول ہے۔ کتنا عاشق رسول ہے؟ اس کے بارے کتابوں میں لکھا ہے کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ وہ آدمی ہے، یہ حدیثیں لکھتا تھا۔ جب حدیث لکھ رہا ہوتا تو دل میں خیال آتا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں، کوئی خیال آتا تو یہ آدمی شاہ عبدالحق اپنی آنکھیں بند کر کے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے دل میں تصور کرتا تھا، جب آنکھیں کھولتا تو سامنے حسین کا نانا موجود ہوتا۔ یہ شاہ عبدالحق میرے جیسا مولوی نہیں ہے، یہ عاشق رسول ہے، اس کے عاشق رسول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر مزے کی بات، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کو یہ بھی مانتا ہے، جامعہ مسجد صدیق اکبر کا استاد جی بھی مانتا ہے۔ تو سب بولو تو سبحان اللہ۔ میں نے کہا جب تو بھی مانتا ہے تو آئیے اس آدمی پر فیصلہ کرتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ 11ویں شریف کرنے والے لوگ کون ہیں، ان کو کیا ملے گا؟ تو یہ کیا لکھتے ہیں؟ صفحہ نمبر 24 پر لکھتے ہیں کہ جو لوگ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے ساتھ پیار کرتے ہیں، ساتھ یقین کر لو کہ اچھے لوگوں کی روحیں ان کو اچھی طرح یاد کرنے سے ان کی روحیں خوش ہوتی ہیں۔ یہ لکھ رہا ہے
کہ 11ویں والے پیر رحمتullah علیہ کو یاد کرنے سے 11ویں والے پیر کی روح خوش ہوتی ہے. تو جامعہ مسجد قاسم کے اندر بیٹھنے والوں آپ کو مبارک ہو, آپ کو وہ مل رہا ہے کہ جو دنیا میں کسی کو نہیں ملتا. کیوں؟ یہ لکھ رہا ہے کہ 11ویں والے پیر کو یاد کرنے سے بغداد کے اندر وہ مرد کلندر جو حسنی حسینی سید سویا ہوا ہے اس کی روح خوش ہوتی ہے. جب 11ویں والے پیر کی روح خوش ہوتی ہے تو ضرور بات ہے ہمارے لیے دعا بھی کرتا ہوگا. پھر کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے تم اپنی اس دنیا کی تھوڑی دیر کے لیے جو اچھائی سے یاد کرتے ہو اس کے یہ پاک روحیں تم کو عالم بالا میں بحکم الہی اچھی الفاظ میں یاد کرتی ہیں. یہ کہتا ہے کہ جو بندے نیک لوگوں کو یاد کرتے ہیں, ان کا ذکر خیر کرتے ہیں, نیک لوگوں کی روحیں عالم جنت کے اندر, عالم جنت کے اندر اچھے الفاظ کے اندر ہمیں یاد کرتی ہیں, ہمیں اچھے الفاظ میں یاد کرتی ہیں. پھر 11ویں والے پیر رحمتullah علیہ نے کیا فرمایا وہ سنیے اور اپنا ایمان تازہ کریں. حضور غوث پاک رحمتullah علیہ نے فرمایا, توجہ ہے, سبحان اللہ. 11ویں والے پیر رحمتullah علیہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم کے صدقے وعدہ کیا ہے میرے ساتھ. 11ویں والے پیر رحمتullah علیہ نے فرمایا اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے. کیا وعدہ کیا ہے؟ اللہ نے وعدہ کیا 11ویں والے پیر کے ساتھ. وہ وعدہ بھی سنیے, اپنا ایمان بھی تازہ کریں. آپ حضور غوث پاک کی محفل میں آئے ہیں, اپنا ایمان تازہ کر کے جائیں. یہ نہ سوچنا کہ 11ویں والا پیر رحمتullah علیہ ہمیں کچھ نہیں دیتا. کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ والے کچھ نہیں دیتے, جی دینے والا اللہ ہے. میں نے کہا ہم نے کب کہا کہ اللہ نہیں دیتا؟ میں نے کہا ہم نے کب کہا کہ اللہ نہیں دیتا؟ اللہ بھی دیتا ہے. اللہ دیتا ہے, کسی سے لیتا نہیں. اللہ دیتا ہے, کسی سے مانگتا نہیں. اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے, لیکن اللہ والے اللہ کے فضل سے سب کچھ عطا کرتے ہیں. یہ کیا لکھ رہا ہے حضور غوث پاک رحمتullah علیہ نے اسی کتاب کے اندر, اخبار الاخیار, 1 نمبر کی کتاب ہے, 1 نمبر لکھنے والا ہے, اور بندہ نچیز بھی 1 نمبر ہے, اور جن کے ساتھ ہم لگاتے ہیں وہ بھی 1 نمبر ہوتے ہیں. آپ بھی 1 نمبر بن کر بولیں سبحان اللہ. 11ویں والے پیر رحمتullah علیہ نے فرمایا اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے. کیا وعدہ ہے؟ میرے دوستوں, میرے اہل مذہب, میری راہ پر چلنے والے, میرے مرید اور مجھ سے محبت کرنے والوں کو جنت عطا کرے گا. 11ویں والے پیر رحمتullah علیہ نے فرمایا اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے, میرے ساتھ پیار کرنے والے, میرے اہل مذہب, میری راہ پر چلنے والے, میرے مرید اور مجھ سے محبت کرنے والے. 11ویں والے پیر رحمتullah علیہ فرما رہی ہیں اللہ نے وعدہ کیا ہے, اللہ نے فرمایا جو 11ویں والے پیر سے پیار کرے گا میں اس کو جنت عطا کروں گا. 11ویں والے پیر رحمتullah علیہ نے مزید کیا فرمایا؟ توجہ ہے, سبحان اللہ. 11ویں والے پیر رحمتullah علیہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ رجسٹر عنایت کیا ہے. 11ویں والے پیر رحمتullah علیہ نے فرمایا اللہ نے مجھے وہ رجسٹر عطا کیا ہے جس میں میرے تمام ان دوستوں اور مریدوں کے نام درج ہیں. اس رجسٹر کے اندر میرے دوستوں اور میرے مریدوں کے نام درج ہیں جو قیامت تک میری ارادت میں آتے رہیں گے. یہ رجسٹر اللہ نے مجھے عنایت کر کے فرمایا میں نے ان سب کو تیری وجہ سے بخش دیا ہے. اللہ نے فرمایا اس رجسٹر کے اندر جو تیرے مریدوں کے نام ہیں, جو تیرے سے پیار کرنے والوں کے نام ہیں, رب نے فرمایا ان سب کو میں نے بخش دیا ہے. حضور غوث پاک رحمتullah علیہ نے فرمایا ایک دن دوزخ کے نگہبان سے جس کا نام مالک ہے میں نے پوچھا کیا تیرے آس پاس ہمارا کوئی دوست ہے؟
11ਵੀं वाले पीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया एक दिन जो जहन्नम का फरिश्ता है जिसकी जहन्नम पर ड्यूटी मौजूद है, हजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मैंने उस फरिश्ते से पूछा ये बता दोज़ख के आसपास कोई हमारा दोस्त रहता है या नहीं, आस पास कोई रहता है या नहीं। उसने जवाब दिया कसम बखुदा कोई नहीं, कोई नहीं। याद रखो मेरे मुरीदों पर याद रखो मेरे मुरीदों पर मेरे हाथ की मिसाल ऐसी है जैसे जमीन पर आसमान। हज़ूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मेरे मुरीदों पर मेरे हाथ की मिसाल ऐसी है जैसे ज़मीन पर आसमान। अगर मेरा कोई मुरीद बुजुर्ग नहीं तो क्या, मेरा कोई मुरीद बुजुर्ग नहीं तो क्या मुज़ैका बहुत बड़ा जय्यद बुजुर्ग मौजूद हूँ और ये परवरदिगार की कसम अल्लाह जल्ल जलालुहू की जलाल की कसम जब तक मेरे तमाम मुरीद जन्नत में दाखिल नहीं हो जाएंगे उस वक्त तक मैं बरगाह इलाही में नहीं जाऊंगा। 11वीं वाले पीर रहमतुल्लाह अलैह का अपना फतवा मौजूद है हज़ूर गौस पाक रहमतुल्लाह। फिर इसी किताब के अंदर लिखा है, ये किताब आप देखते जाएं, इस किताब का नाम है रहमत कायनात है। लिखने वाले 8 मौलवी हैं, 8 बड़े बड़े अल्लामा हैं, कोई छोटे काके भी नहीं हैं, बड़े बड़े अल्लामा हैं, बड़े बड़े फहामा हैं, बड़े बड़े मुफ्ती हैं। इस किताब के अंदर लिखा है ये रहमत कायनात है, सफ़ा नंबर 108 पर ये बात मौजूद है। क्या बात मौजूद है? हज़रत मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। जब मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह का विसाल होता है, विसाल के वक़्त मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ऐ अब्दुल कादिर जिलानी बड़ी मेहरबानी आप मेरे जनाजे में तशरीफ लाए। 11वीं वाले पीर रहमतुल्लाह अलैह मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह के जनाजे में तशरीफ ला रहे हैं और मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 11वीं वाले पीर रहमतुल्लाह अलैह 561 हिजरी के अंदर आपका विसाल हो रहा है और मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह का 1034 हिजरी के अंदर, कहां 1034 हिजरी, कहां 561 हिजरी और 561 हिजरी और 1034 हिजरी, बड़ा फासला है। लेकिन 11वीं वाला पीर इस पीर के जनाजे पर आया हुआ है, ये पीर शुक्रिया अदा कर रहा है। मियां वाली के गजूर सुनियो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं अगर बगदाद का मर्द कलंदर हसनी हुसैनी सैयद हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह मुजद्दिद अल-फसानी के जनाजे पर आ रहा है और मुजद्दिद अल-फसानी शुक्रिया अदा कर रहे हैं, अगर 11वीं वाला पीर अपने मुरीदों के जनाजे में आ रहा है, अपने मज़ार से निकलकर दुनिया में कहीं आना जाना हो, आ भी रहा है, जा भी रहा है, यह तो अब्दुल कादिर की शान है। अब्दुल कादिर है मेरे नबी की औलाद में से है। अगर मेरे नबी की औलाद की इतनी शान है तो खुदा का की शान का आलम क्या होगा? नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत। हज़ूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद था, धोबी, बड़ा मशहूर वाक़या है। सुभान अल्लाह। मौलवी अशरफ अली थानवी साहब बड़ी मेहरबानी की थी, लिख मारे तो बोलते सुभान अल्लाह। अखा बंदा ने सुता बेट लिख मारे तो मैं कहा भला थी भी तो बोलते सुभान अल्लाह। मौलवी अशरफ अली थानवी ने वाक़या लिखा, धोबी वाला, मनफूजात हकीमुल उम्मत जिल्द 1 सफ़ा 256 सफ़े दा पासा सीधा 370। तू कितना सुता भी है? किताब ना हो, सफ़ा नंबर ना हो, अशरफ अली थानवी साहब की किताब ना हो, जो सजा चोर की वो मोरी बात में लिखी हुई हो, जैसे मैं कर रहा हूं वैसी हो। फिर आपका एक काम बनता है, आपने सिर्फ इतने कहना है कि या रसूल अल्लाह के कहने वाले कल भी सच्चे थे, आज भी सच्चे, क़यामत तक सच्चे रहेंगे। हज़ूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह का धोबी फौत हुआ, फरिश्तों ने पूछा मन रब्बो का? कहा जी मैं तो हज़ूर गौस पाक दा धोबियां। मादीनों का?
میں جی حضور غوث پاک دا دھوبیاں ما کنت تقول فی هذا الرجل میں جی حضور غوث پاک دا دھوبیاں اور گل میں کوئی نہیں پتا فرشتہ نے عرض کی یا اللہ ہم پوچھتے رب یہ کہتا ہے حضور غوث پاک کا دھوبی ہم کہتے مدینوں کا یہ کہتا ہے حضور غوث پاک کا دھوبی یا اللہ ہم کہتے ما کنت تقول فی هذا الرجل یہ کہتا ہے حضور غوث پاک کا دھوبی تو ستا بھی ہے سبحان اللہ رب نے فرمایا فرشتوں یہ تمہیں سمجھانا چاہتا ہے یہ تمہیں بتانا چاہتا ہے یا اللہ کیا رب نے فرمایا جب تم نے پہلا سوال کیا من ربوں کا اس نے کہا حضور غوث پاک کا دھوبی ہوں یہ تمہیں بتانا چاہتا ہے کہ فرشتوں جیڑا رب میرے پیر دہینے اوہ تا میرے ہے جب فرشتوں تم نے دوسرا سوال کیا مادینوں کا اس نے کہا حضور غوث پاک کا دھوبی ہوں یہ بتانا چاہتا ہے جیڑا دین میرے پیر دہانے اوہ تا میرے ہے تو سب بولو چاہ جب تم نے تیسرا سوال کیا ما کنت تقول فی هذا الرجل اے دھوبی حضور غوث پاک کے دھوبی یہ بتا کہ اس نبی کے بارے تمہارا کیا عقیدہ ہے تو اس نے کہا حضور غوث پاک کا دھوبی ہوں یہ بتانا چاہتا ہے اے فرشتوں جیڑا عقیدہ میرے پیر دا ہے میرے سونے نبی دے بارے وہ سونا عقیدہ تا میرا ہے وہی عقیدہ تو میرا ہے مولوی سے پوچھو قبر میں یہ سوال نہیں ہوں گے حضور غوث پاک کا دھوبی ہوں ادھر تو عربی چلے گی عربی قبر میں کیا ہوگی عربی میں نے کہا اب ادھر کیا ہو رہا ہے کہا حضور غوث پاک کا دھوبی ہے میں نے کہا کیوں بخشا گیا کہا خدمت کرتا تھا میں نے کہا فیصلہ ہو گیا اگر خدمت کرنے والا آدمی 11ویں والے پیر سے پیار کر کے بخشا جا سکتا ہے پھر ماننا پڑے گا آج کا سنی 11ویں والے پیر سے محبت کر کے یہ بھی بخشا جا سکتا ہے نعرہ رسالت نعرہ حیدری بولو سبحان اللہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا مرید بخشا گیا خدمت کرنے کی وجہ سے پیار کرنے کی وجہ سے آکھے میں نہیں مننا مکہ نیوی مننا تا وات صبر تکار میں آکھے ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب حافظہ اللہ دا خادم ہے او دا شگرد ہے او دا مرید بیٹھے ان نہ مناوے تا انہوں جلالی کون آکسی تو آکے بول سبحان اللہ کہا کیسے میں نے کہا تیری کتاب ہے مولوی اشرف علی تھانوی سے ہیڈ کوارٹر ہے اس کی کتاب ہے اشرف السمانے جلد 1 صفحہ 40 صفحے کا پاسا سیدھا اور چوتھی 70 بار یہ بات لکھی ہے کیا لکھا ہے مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کا پردادا تھا پردادا مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کا پردادا تھا روزانہ مر گیا تھا روزانہ قبر سے نکل آتا تھا اور مٹھائی لے کر لڈو لے کر اپنی سوانی نو دے جاتا تھا بات لکھی ہوئی نہ ہو کتاب نہ ہو میاں والی کے غجور سنیے وہ جو سزا چور کی وہ میری لیکن بات سچی ہو جیسے میں کر رہا ہوں تو پھر ہم سے سوال کرنے والے اب کہاں گئے ہیں ہم سے پوچھنے والے اب ہمیں بتائیں کہ تیرا پردادا روزانہ مثل زندوں کے مٹھائی لڈو میں نے کہا مسئلہ تو بعد میں بتانا یہ بتا لڈو کی پھگتی بتا دے قبرستانی کو مٹھائی کی دکان ہے نا پہلے تو یہ بتا کہ یہ لڈو کہاں سے لاتا تھا قبرستان میں کون سی مٹھائی کی دکانیں ہیں تمہارا پردادا روزانہ نکل آتا تھا قبر سے مثل زندوں کے لڈو لے کر سمانی کو دے جاتا ہے ادھر روزانہ ڈیوٹی دے رہا ہے آ بھی رہا ہے جا بھی رہا ہے سمانی بھی خوش ہے خود بھی خوش ہے مٹھائی بھی آ رہی ہے مٹھائی دے کر بھی جا رہا ہے اگر تیرا پردادا روزانہ قبر سے نکل کر آ بھی رہا ہے جا بھی رہا ہے لڈو مٹھائی لے کر دے بھی جا رہا ہے اگر تمہارا پردادا روزانہ آ بھی سکتا ہے جا بھی سکتا ہے تمہارے پردادے کی کوئی اوقات نہیں تمہارے پردادے کی کوئی حیثیت نہیں تمہارے پردادے کی کوئی شان نہیں 11ویں والے پیر کی بڑی شان ہے 11ویں والے پیر کا بڑا مقام ہے پھر ماننا پڑے گا 11ویں والا پیر آ بھی سکتا ہے جا بھی سکتا ہے آنکھوں چا سبحان اللہ آدھا گھنٹہ تھی کہ میری تقریر کو آدھا گھنٹہ ایک بھی آراندہ بھی ہے اتنی دیر دن الداوتا نے سو تو کسورہ دسائی میں کڑھے ساتھ تو بولو چا سبحان اللہ سارے بولو سبحان اللہ پانی دی لوڑ کو نہیں تو سنال لگ بولے دیو باس اے جے رہے نا
یہ ایسا گھڑیاں لے بولی نے یہی میں سمجھو کہ یوٹیوب کھلا پینے تو بولو سبحان اللہ. تو تھک وجنے میں نہیں تھکنا الحمدللہ. اے پیر سیال دی مہربانی ہے یارا بول چا سبحان اللہ. اے میں انہاں دا نوکر ہاں انہاں دا خادم ہاں انہاں دے درد کتا بیٹھے اے سیالاں ہی دے رنگ لائے. سیالاں پہلے نمبر تے رنگ لے تے دوجھے نمبر تے میرا جڑا استاد ہے میرا جڑا دوجھا مرشد ہے نا او لاہور دی دھرتی تے بیٹھے او دا نام مرد کلندر ہے او کو مفتی اعظم آدین او کو عاشق رسول آدین او کو پیر طریقہ آدین راہبر شریعت آدین ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب. دنیا دا مولوی اونے سامنے نہیں بہ سکتا الحمدللہ تے ساڈے سامنے کوئی نہیں بہ سکتا. بول چا یہ استاد تکڑا ہوئے تب شاگردی انہوں ہوندے تو بول چا سبحان اللہ. کتاب میرے پاس موجود ہے. 11ویں والے پیر رحمت اللہ علیہ کی محفل میں آنے والو 11ویں والے پیر رحمت اللہ علیہ کے کتنا شان تھا کتنا کمال تھا. اسی کتاب کے اندر لکھا ہے شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں حافظ خرم صاحب شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے صحیح ایسا کشف عطا کیا ہے کہ روئے زمین کے تمام حالات ہم سے پوشیدہ نہیں. شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں اللہ نے مجھے ایسا صحیح کاشف عطا کیا زمین کے تمام حالات مجھ سے پوشیدہ نہیں اور ہتھیلی کی خطوط کی مانند عیاں ہیں. شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کل کائنات ایسی ہے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی. یہ شاہ ولی اللہ کا عقیدہ ہے. کل کائنات میرے سامنے ایسی ہے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی ہے. یار میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج ہم سے پوچھتے ہیں یہ عقیدہ رکھتے ہیں نبی حاضر ناظر ہے نبی حاضر ناظر ہے. جی میرا عقیدہ ہے میرا نبی حاضر ناظر ہے. میں تو ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں میرے پاس قرآن کے دلائل موجود ہیں میرے پاس حدیث کے دلائل موجود ہیں میرے پاس علماء کے دلائل موجود ہیں میرے پاس فقہائے کرام کی عبارات موجود ہیں میرے پاس 1400 علماء کے دلائل موجود ہیں. اب یہ شاہ ولی اللہ کہتا ہے کہ میرے سامنے کل کائنات ایسی ہے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی ہے. اگر شاہ ولی اللہ کے سامنے کل کائنات ایسی ہے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی یہ شاہ ولی اللہ ہے میرے نبی کا غلام ہے یہ شاہ ولی اللہ میرے نبی کا نوکر ہے. یار جب نبی کے نوکروں کے سامنے کل کائنات ایسی ہے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی ہے تو فیصلہ آپ کرو نا. جب نوکروں کی یہ شان ہے تو خدا کا شان کا عالم کیا ہوگا. دنیا چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ غم نہیں دنیا چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ غم نہیں نہ ہاتھ سے چھوٹے دامن تمہارا یا رسول اللہ. میں تو غلامان محمد از غلامان محمد ہوں تیرے دشمن سے کیا ہے رشتہ ہمارا یا رسول اللہ. جیدہ کھاندے ہاں ادا گاندے ہاں ساتو نمک حرامی نہیں ہو دی اے دل اس دا اے جان اس دی سب مال مدینے والے دا. سارے آنکھوں چا سبحان اللہ. حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے شان آپ کے کمالات اللہ نے آپ کو وہ کمال عطا کیا. پھر توجہ